تھی گئے 9/11 تو گھنتے ہن تک دہشت گردی دے جتنے واقعات تھے انہاں واقعات جتنے لوگ نشانہ بنن انہاں دا کوئی شمار نہیں. حکومت بھی ہن تک یہ واضح نہیں کر سکی کہ این مسئلے کو کیویں حل کیتا وجے. کیا بندوق تے زور تے؟ اگر ایویں ہے تو فوجی آپریشنز تا ہر قبائلی علاقے چ تھیندے پن لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. اتے آیا کیا یہ گال مہاڑی این مسئلے دا حل ہے؟ لیکن امن معاہدہ دا جو بھی حال تھا وہ کہیں کل پوشیدہ نہیں. ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں. اس طریقے سے انہوں نے امریکی جنگ کو اپنے ملک کے اندر یہ علاقے بدامنی پھیلا دی ہے. یہ ساری بدامنی جو ہمارے قبائلی علاقوں میں ہے، ہماری صوبے سرحد میں، ہمارے ملک میں ہے، جو انہوں نے لال مسجد اور جامع حفصہ اور یہ ساری تباہی یہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج حائل ہو گئی ہے پورے ملک کے اندر، یہ سب شاخسانے ہیں اس بنیادی غلط پالیسی کی کہ ہم نے امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنا دیا. یہ تو جی بدتر ہیں اس سے. ان کے پاس تو دم خمی نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی بات بھی چلا سکے. تو بالکل بے مزد غلام ہے امریکہ کے. پاکستان تو ایک فریق ہے، جو باقی فریق ہے تو اس کے جو انٹرسٹ ہے وہ تو اور الگ ہیں. تو اس لیے اس سے پہلے وزیرستان میں بھی معاہدے ہوئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. اس لحاظ سے یہ ہو جاتا تو اچھا تھا، باجوڑ کا معاہدہ ہو جاتا تو شاید حالات کچھ تبدیل ہوتے، کوئی صورتحال مختلف ہوتی، کیونکہ اس کے بعد کافی شدت آ گئی اس میں. اور ابھی بھی ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں لیکن وہ والا جو تھا وہ بڑا ایک سنگین نوعیت کا جو تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ انٹرسٹ اور لوگوں کے کچھ اور ہیں تو وہ اس میں ان کے انٹرسٹ میں شاید یہ نہیں تھا اور اس لیے یہ صورتحال ایسے بن گئی. پاکستان دے قبائلی علاقے ہمیشہ تو مغرب وچ قدرتی سرحد دے طور تے کام کرندے رہے ہیں. اتے 9/11 تو پہلے اتھاں دے حالات یہ ہیں کہ اتھاں بہت کم فوج تعینات کی ویندی ہے اتے اتھاں دے مقامی لوگ ہی حفاظت دا کام کرندے ہیں. مقامی لوگ جڑے کہ جنگ تو تنگ ہیں ہن بھی پاکستان نال اتنی ہی محبت کرن اتے انہاں دا یہ آکھن ہے کہ وہ ہر وقت پاکستان دی حفاظت کرن کی تے تیار ہیں. ہم تو محافظ ہیں، ہم تو پاکستان کو فوج کی دائیں ہاتھ ہے، وہ ہمارے بھائی ہے. ہم بغیر ٹریننگ کے بغیر تنخواہ کے پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کشمیر کے بارڈر پہ چلے جا کے لڑے، ہم رشیا کے بارڈر پہ چلے جا کے لڑے. اگر آپ بھی پاکستان اعلان کریے اس کیمپ سے، اس خیمے سے، تو میں پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. اب آج ہی میں اسی شام کو میں وہاں پہ انڈیا کے بارڈر پہ جانے کے لیے تیار ہوں، وہاں پہ دوسری قوت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں پاکستانی بھائیوں کے ساتھ تو لڑنا نہیں چاہتا. لیکن ان نال ہی ان قبائلی علاقوں کو ترقیاتی کمے تو بھی محروم رکھا گیا. نہ تو پاکستان دے آئین کو اتنا نافذ کیتا گیا اور نہ ہی اتنا دے لوگے کو وہ مواقع دیتے گئے جہے ملک دے دوجے حصے دے لوگے کو حاصل ہیں. اے 7 قبائلی ایجنسیاں ہمیشہ تو محروم رہن اتے یہ محرومی اتنا شدت پسندی دی بنیاد بنی. سابقہ اتے موجودہ حکومت دے سرگرم رکن فاروق ستار دا بھی آکھنے کہ اگر ان علاقے چ ترقیاتی کام شروع کیتے ونجن تائیں قبائلی علاقے دی ترقی دے نال پاکستان کیتے بھی فائدہ مند راسن. کیوں نہیں ہم فاٹا کی آئینی اور قانونی حیثیت طے کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سیاسی اصلاحات پر عمل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم فاٹا میں جو فرنٹیئر کرمنل ریگولیشن 150 سال پرانا انگریزوں کا کالا قانون ہے اس کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ کیوں نہیں ہم وہاں کی مائننگ کی صنعت کو، وہاں کی قیمتی پتھر کی صنعت کے اندر ہم جان ڈالتے کہ وہاں ہم کچھ مشینیں دے دیں بینکوں سے قرضے دے کر، دنیا سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ دے کر، اور 2 لاکھ لوگوں کا روزگار قائم کر دیں. جو پتھر فاٹا سے بھارت جا رہا ہے اسمگل ہو کے، اس پہ وہ 12 ارب ڈالر کما رہا ہے زر مبادلہ، اور ہم 50 کروڑ یا 1 ارب ڈالر کما کے ہم سمجھتے کہ ہم نے تیر مار لیا. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ سیاسی بھی ہے، معاملہ اقتصادی بھی ہے اور سماجی بھی ہے. ہمیں یہ ساری اصلاحات کرنی ہوگی. صرف میں بھی مانتا ہوں کہ صرف ڈنڈے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا،
لیکن یہ ماننا ہوگا کہ اگر جو لوگ حکومت کی عملداری کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کو چیلنج کرتے ہیں، پاکستان کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں اور قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، تو پھر ان سے اسی وقت مذاکرات ہوں گے جب وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ حکمران جو آدھن وہ کتنا تک سچ ثابت تھیندے ان بارے کچھ آکھن نہایت ہی مشکل ہے، لیکن ہن اے حالات پیدا تھی چکن کہ کہیں کو پتہ نہیں کہ مسئلہ کیا ہے، جنگ کون اتے کیندی لڑی ویندی پئی ہے۔ اگر پاکستان دی فوج کو کامیابی حاصل تھئی تا اے کیندے خلاف کامیابی ہو سی، اتے اگر مقامی طالبان لوگوں کو قتل کرنے پن تا یہ لوگ کون ہیں۔ لیکن انہاں سب مسئلہ کو ایک طرف رکھیا ونجے اتے انہاں فوجی آپریشنز اتے مقامی طالبان دی کاروائیاں تو بھجتے ونجن والے مقامی لوگیں دی زندگی تے نظر پاتی ونجے تا جڑے لوگ میدان جنگ تو بہر ہیں انہاں دی زندگی بھی نہایت سخت حالات وچ گزردی پئی ہے۔ سب تو وڈی مثال باجوڑ دے انہاں مہاجرین دی ہے جو اپنے علاقے تو نکلتے انہاں مہاجر کیمپس وچ آنتے آباد تھن۔ اتھاں دے لوگ جو جی زندگی گزریں دے پن ان دے بارے چ شاید ہی کہیں انہاں نے سوچا ہوئے۔ ہن انہاں کیمپس وچ سہولیات دا اے عالم ہے کہ اگر چولہا جلایا ونجے تا نال ہی خیمہ بھی سڑ ویندے۔ اتھاں وسن والے لوگیں دی اے حالت تھی چکی ہے کہ راشن کیتے بھی یہ لوگ ترستے پن اتے جڑے لوگاں نے پوری عمر کدیں ہاتھ نہ پھیلایا ہو سی او لوگ ہن دال اتے چاول دے حصول کیتے خود سوزی کرن تے مجبور تھی گئے۔ اس میں تو سارے مسئلے ہی مسئلے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارا یہاں پہ نقل مکانی کا، بس یہ حل ہو جائے ہمارا کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے پسینے کا کھاتے ہیں، ہم محنتی لوگ ہیں، ہم جو ہے نا وہ بہت مشکل سے کھدائی کر لیتے ہیں باہر شہروں میں، لیکن اپنے کسی کو سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اس پسینے پہ اپنے گھر کا خرچہ بھی کر لیتے، اپنے بچوں کے پیٹ پالتے۔ لیکن ابھی ایسا ہے کہ ہم یہاں پہ سارے مسئلے ہیں، یہاں پہ سردی آ گئی، کوئی گرم کپڑوں کی جو ہے نا لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو بیان کر رہے ہیں توہین اس لیے سمجھا کہ ہم نے کبھی یہ کسی سے مانگا ہی نہیں ہے، تاریخ میں ہم نے کسی سے مانگا ہی نہیں ہے۔ بس کوئی بھوک سے مرے اپنے گھر میں تو چھپکے سے مر جائے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن کسی کو جو ہے نا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ابھی تو ان لوگوں نے ہمیں کچکول دیا ہاتھوں میں، اور ہمیں کیسے کبھی یونیسیار کے پیچھے جو ہے نا ہم بھاگ جاتے ہیں، کبھی یونیسیف کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ قابل افسوس گال یہ ہے کہ جنا فوجی آپریشنز شروع کیتے ویندن تا اے نہیں پوچھا ویندا کہ آپریشن وفاق دے زیر انتظام یا صوبائی حکومت دے زیر انتظام علاقے چ تھیندا پے، لیکن جنا امدادی کاروائیاں دی واری آندی ہے تے مختلف ادارے ذمہ داری ایک دوجے تے سٹ دیندن۔ پاکستان دے لوگے نے افغان مہاجرین دی پوری ایک نسل کو انہاں مہاجر کیمپاں وچ ڈٹھے۔ افغان مہاجرین انہاں کیمپاں دے علاوہ پاکستان دے وڈے شہراں وچ بھی آباد ہیں اتے انہاں افغان مہاجرین دی امداد دے ناتے پاکستان نے پوری دنیا تو امداد حاصل کیتی ہے اتے حکومت اتے غیر سرکاری اداریاں دی پوری کوشش ہے کہ انہاں افغان مہاجرین کو پاکستان وچ کوئی تکلیف نہ تھیوے اتے ہن مہاجر کیمپ سے باجوڑ دے لوگ آنتے آباد ہیں۔ اے لوگ ایک مجبوری دی حالت جنگ تو بچن کیتے اتھاں آتے وسن، لیکن انہیں لوگیں نال او سلوک نہیں تھیندا پیا جیندے اے حقدار ہیں، کیونکہ انہاں لوگاں تے کہیں دوجے ملک نے نہیں بلکہ اپنی ہی فوجاں نے حملے کیتے ہیں۔ اتھاں وسن والے انہاں معصوم بچیاں دی اکھیں جو سوال ہیں انہاں دا جواب کون دے سی؟ کیا باجوڑ دے مہاجرین دی نسلاں بھی انہیں کیمپ سے پیدا تھی تھے اتھائی دفن تھی ویسن؟